بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ رواہ ابو داود و احمد و ابن ابی شیبہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ والطبرانی والبیہقی وقال النووی رواہ ابو داود باسناد صحیح وأیدہ ابن کثیر۔ سامعین محترم، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس حدیث میں ایک دو بڑی عجیب بات اور بڑا ایک عجیب پوائنٹ اور نقطہ ہے جس کو بندہ نچیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے حدیث پاک میں، اور بندہ نچیز نے آپ کے سامنے حدیث آپ کے گوش گزار کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تم اپنے، اور یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کیونکہ وہ سامنے موجود تھے، آقا نے ان کو فرمایا اور ان کے توسل سے یہ پیغام جمیع امت مصطفیٰ کو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ وصلوا علی، اور مجھ پر درود پاک پڑھو۔ فإن صلاتکم، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا، تبلغنی، مجھے پہنچ جاتا ہے، حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے، امام احمد نے، امام ابن شیبہ نے حضرت علی علیہ السلام سے، اور امام طبرانی و بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ اسے امام ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی ان کی تائید فرمائی ہے۔ اب یہاں نوٹیبل اور جو بڑا ریمارکیبل پوائنٹ ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان ویران ہیں، قبرستان میں جا کر تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، اکا دکا کوئی ہو جب وہاں سے گزر رہا ہو، نماز کا وقت ہو تو آدمی کیا کرتا ہے، امتی، وہ قبرستان میں گیا اور وہاں اس نے نماز ادا کر لی۔ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، اکثر لوگ قبرستان میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، تو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا کہ جس طرح قبرستان ویران ہیں اللہ کی عبادت سے،
اور لوگ وہاں جا کر اسپیشلی نماز نہیں پڑھتے، وہ تو مساجد میں پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان کی طرح ویران نہ کرو گھروں کو، بلکہ گھروں کے اندر نوافل ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، نعت مصطفیٰ پڑھو، درود پاک پڑھو، تلاوت قرآن کرو، اور جو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت وہ ادا کرو، نفلی نماز ادا کرو، نماز تہجد ادا کرو، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز صلاۃ الاوابین اور نماز توبہ، اور اسی طرح 2 نفل وضو کے۔ تو یعنی بتانا چاہتا ہوں کہ آقا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو ویران نہ کرو۔ کس سے ویران نہ کرو؟ کہ اگر تم عبادت نہیں کرتے گھروں میں نہ تلاوت قرآن ہو، نہ عبادت ہو، نہ نفل نماز ہو، نہ فرض نماز ہو، نہ سنتیں ادا ہوں، نہ ذکر ہو خدا کا، نہ ذکر ہو مصطفیٰ کا، نہ درود و سلام ہو، نہ نعت مصطفیٰ ہو، نہ محفل پاک ہو، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، فقط دنیا کی باتیں ہوں، تو اس گھر کو آقا نے فرمایا یہ قبرستان کی طرح ہے، یہ قبرستان کی طرح ویران ہو چکا۔ اور جس گھر میں عبادت خدا ہو، تلاوت قرآن ہو، درود و سلام مصطفیٰ ہو، نعت مصطفیٰ ہو، ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، اور نماز نفل ہو، نماز تہجد ہو، نماز فرض ہو، سنتیں ہوں، اور صلاۃ الوضو ہو، اور چاشت ہو، اشراق ہو، صلاۃ الاوابین ہو، اور اللہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کی بات ہو، دین اسلام اور قرآن کی بات کی جائے، وہ قبرستان کی طرح ویران نہیں ہوگا، یعنی وہ گھر آباد ہوگا۔ آقا نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی مطلب کیا؟ کہ گھروں کو قبرستان کی طرح ویران نہ کر دو۔ اشارہ اس میں حکم یہ ہے کہ گھر میں عبادت کیا کرو، نماز نوافل ادا کرو، سنتیں ادا کرو۔ جب اندھیرا گم ہو جائے تو کبھی کبھی نماز فرض بھی گھر میں پڑھ سکتے ہو، بارش ہو تو نماز فرض گھر میں ادا کر سکتے ہو۔ ویسے تو باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن اگر بارش ہو اور رات اندھیر تاریکی چھا جائے اور بارش ہے، آپ نہیں جا سکتے تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سردی زیادہ ہے پھر بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا گرمی زیادہ ہے اور آپ رات کو باہر نکلتے ہیں، ڈر ہے کوئی دشمن کا یا کسی بھی چیز کا، تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسلام دین یسر ہے، آسانی پھیلاتا ہے اسلام۔ تو دوسرا فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عیداً، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ یہ نقطہ بڑا نوٹیبل اور ریمارکیبل ہے۔ میری قبر کو آقا فرما رہے ہیں، میرے روزے کو، میری قبر کو اے امتیوں عیدگاہ نہ بناؤ۔ مطلب کیا؟ کہ سال میں عید 2 مرتبہ آتی ہے۔ اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عیداً، آقا نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ مطلب کیا؟ کہ جس طرح سال میں عید 2 بار آتی ہے، تو فرما رہے ہیں آقا کہ سال میں ایک بار میری قبر میں آتے ہو یا 2 بار آتے ہو، نہ ایسا نہ کرنا، بلکہ ممکن ہو تو کثرت سے میری قبر کی طرف آنا، کثرت سے میرے روزے کی زیارت کرنا، میری قبر کی زیارت کرنا، یہ زیارت کرنا، میرے پاس آنا، میرے قبر کی قربت پانا، یہ تمہیں فیض دیتا ہے، نور دیتا ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور تمہاری بخشش کا ضامن تائیدار کائنات خود بن جاتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عیداً، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ بعضوں نے اس کا مفہوم اور لیا، لیکن اہل ادب نے، اہل عشاق نے، اہل محبت نے اور اہل مودت نے مانا، اور یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ مطلب کیا؟ کہ سال میں عید 2 بار آتی ہے، کہیں سال میں 2 مرتبہ میری قبر کی زیارت نہ کرنا، بلکہ کثرت سے زیارت کرنا، جہاں تک ممکن ہو سکے میری قبر کی زیارت کرتے رہنا، میرے پاس آتے رہنا، میرے روزے کی زیارت کرتے رہنا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میرے روزے اور میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا حیات میں میری ظاہری زندگی میں میری ہی زیارت کی۔ اندازہ کر لیں۔ تو اس لیے وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ معنی آپ سمجھ گئے کہ عید سال میں 2 بار آتی ہے، اور آقا فرما رہے ہیں امتیوں سال میں 2 مرتبہ میری قبر پہ نہ آنا بلکہ زائد مرتبہ آنا اور کثرت سے آنا جہاں تک ممکن ہو سکے، حد الوسع، اور جہاں تک ممکن ہو کثرت سے میری قبر اور میرے روزے کی زیارت کرنا۔ یہ زیارت تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور شفاعت کا ضامن جو ہے میں ہو جاتا ہوں اس امتی کے لیے جو بار بار میری قبر کی زیارت کرتا ہے۔ ایک بار بھی کرے گا تو پھر بھی میں ضامن ہوں، لیکن اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کثرت سے زیارت کرنا۔ اور آگے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور مجھ پر درود پڑھنا۔ یہ حکم بھی دیا کہ مجھ پر درود پڑھنا۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، اور بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے، حَيْثُ كُنْتُمْ، تم روئے زمین پر جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ اندازہ کر لیں، اگر ایک امتی امریکہ میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، کوئی چین میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی ڈنمارک میں ہے، کوئی چائنا میں بیٹھا ہے، اسی طرح کوئی ملیشیا میں ہے، کوئی انڈونیشیا میں ہے، کوئی نائجیریا میں ہے، کوئی متحدہ عرب امارات میں ہے، ویسٹ انڈیز میں ہے، انگلینڈ میں ہے، یو کے میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، سڈنی میں ہے، میلبورن میں ہے، آسٹریلیا، وہ جہاں کہیں بھی ہے، فرمایا روئے زمین پر میرا امتی، میرا غلام، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا، جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، اس کا درود مجھے پہنچ جاتا ہے اور فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ اندازہ کر لیں۔ اب آقا فرما رہے ہیں according to حضرت ابو ہریرہ may Allah be pleased with him said that the holy prophet peace be upon him says لا تجعلوا بیوتکم قبورا، don't make your houses graveyard، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا، and don't make my grave, my holy grave, rejoicing day۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، and recite a lot of salutations and greetings on me, peace be upon him۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، undoubtedly your salutations and greetings on me, peace be upon him, reach to me with the help of angels wherever you are, your salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, reach to the presence of the Holy Prophet, peace be upon him, with the help of angels, through the angels, by the angels. So, in this statement of the Holy Prophet, peace be upon him, 3 points are highlighted by the Holy Prophet, peace be upon him. First, لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Second, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. Third, وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. First, don't make your houses like graveyard, because graveyard where any Muslim does not offer prayer intentionally. So, this commandment highlights, implies
signifies, "O my people, you should pay prayer, devotional prayer in your house, and you should recite the Holy Quran daily in your house, and you should remember the name of Allah, dignified, Almighty, Allah, so much daily in your house, and you should recite greetings and salutations on the Holy Prophet, peace be upon him, in your house, and you should recite the Holy Quran daily in your house, and you should pay, perform, offer devotional prayer, morning prayer." Devotional prayer, it means chasht prayer, ishraq prayer, salatul awwabin prayer, salatul wuzu prayer, ablution prayer, other devotional prayers in your house. When any Muslim who performs devotional prayers or reciting the Holy Quran, or remembering the name of Allah, or reciting a lot of salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, so that house is not like a graveyard. So that house has a lot of lights, brights, blessings, mercies, forgivenesses, graces, bonalities, even that all angels, the most of all angels, sent down from the sky to that house where the name of Allah is remembered so much. The name of Muhammad, peace be upon him, is remembered so much. The recitation of the Holy Quran is being recited daily. So that house is respectable and honorable in the eyes of angels and Allah and the Holy Prophet, peace be upon him. So, second, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا, and don't make my holy grave rejoicing day. Rejoicing day, just only festival day. So this point is signifying the notable point, "O my people, you should not come to the presence of my shrine twice in 1 year, but you should come to the presence of my shrine a lot so much in 1 year." If you have, a Muslim, a believer, O true lover of the Holy Prophet, peace be upon him, if you have power, if you have affordability to go to the shrine of the Holy Prophet, peace be upon him, in thrice, fourice, and mostly in 1 year, so you can go. So وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا, and don't make my holy shrine, my holy grave, like rejoicing day, like a festival day. So rejoicing day comes 2 times in 1 year. So it is the significance. The point is signifying and is highlighting that the true lover will come to my holy grave mostly, so much, a lot of, in a 1 year. If the true lover has affordability and power.
So third, wasallu alayya, and recite a lot of salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him. On me, the Holy Prophet, peace be upon him. Undoubtedly, your salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, reach to the Holy Prophet, peace be upon him, with the help of angels. Wherever you are in this world, just like you are in America, you are in Japan, you are in India, you are in Pakistan, you are in West Indies, you are in Denmark, you are in France, you are in Russia cities, and you are present in American cities, you are present in Chinese cities, and you think about the Holy Prophet, peace be upon him, and you want to recite salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him. When you recite salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, just only one time, so you do not stand up from that place. The salutation and greetings will be reached to the presence of the Holy Prophet, peace be upon him, with the help of angels, through angels. So this is the greatest primeness of salutations and greetings of the Holy Prophet, peace be upon him. So we should perform, and we should perform devotional prayer a lot, so much in our houses, and we should recite a lot of the Holy Quran in our houses, and we should offer devotional prayer, commendable prayers in our houses, and we should recite and we should remember the name of Allah, dignified Almighty, loudly, so much in our houses. So may Allah bless you, may Allah live you long, may Allah give you tawfiq to offer devotional prayer in the house, and may Allah give you tawfiq to go to the holy grave of the Holy Prophet, peace be upon him, and holy shrine of the Holy Prophet, peace be upon him, so much, a lot, abundantly, mostly in 1 year. And may Allah bless you, may Allah give you tawfiq, and may Allah bless you tawfiq to recite a lot of salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, in the houses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.